فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ ڈیگو نے خنجر اس شخص کی گردن پر رکھے رکھے اسے گاڑی کی طرف چلنے کے لیے کہا اور گاڑی کے قریب پہنچنے کے بعد اس نے ایک نپا تلا ہاتھ باری برکم آدمی کی کن پٹی پر مارا، جسے وہ چکرا کر جیپ پر اوندا گر گیا۔ ڈیگو نے اسے کسی بیکار سامان کی طرح جیپ میں ٹھونس دیا اور اس کے بعد وہ پھرتی سے اسٹیئرنگ پر جا بیٹھا۔ نہیں، ڈرائیونگ میں کرتی ہوں، تم ذرا سنبھالے رکھو، میریا نے کہا اور پھرتی سے ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھی۔ میں اور ڈیگو عقبی حصے میں آ گئے تھے۔ ڈیگو نے باری برکم شخص کی قمیض پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا اور پھر اسے اس کے بدن سے علیحدہ کر دیا۔ اب باری برکم آدمی صرف ایک بنیان اور پتلون میں ملبوس تھا۔ ڈیگو نے اس کے دونوں ہاتھ کس کر پشت پر باندھ دیے اور پھر اس کی گردن کے ایک مخصوص حصے کو آہستہ آہستہ تھپ تھپانے لگا۔ پھر اس نے میری طرف رخ کر کے کہا، کیا خیال ہے سر؟ اگر یہ ہوش میں نہ آئے تو میرے خیال سے ہمیں اس کی گردن کاٹ کر اس کی لاش یہیں پھینک دینا چاہیے، بلا وجہ ہمارے لیے مصیبت بنا رہے گا۔ نہیں، میں ہوش میں ہوں، باری برکم آدمی کی بوکھلائی ہوئی آواز سنائی دی اور ڈیگو مجھے آنکھ مار کر مسکرانے لگا۔ اگر تم ہوش میں ہو تو یہ بتاؤ کہ ہماری تلاش میں کن لوگوں کی ہدایت پر نکلے تھے؟ میکنو نے ہمیں یہاں بھیجا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ میسن کا کوئی پیغام اس تک پہنچا ہے، تو تم جواب، صرف جواب۔ ڈیگو نے ایک بار پھر خنجر کی نوک اس کی گردن پر چباتے ہوئے کہا اور اس بار نوک شاید اس کی گردن میں تھوڑی سی گھس گئی تھی، کیونکہ باری برکم آدمی کی حلق سے گٹی گٹی سی چیخ نکل گئی تھی اور خون کی دھار اس جگہ سے پھوٹ نکلی تھی۔ نہیں، مجھے قتل نہ کرو، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا، سب کچھ۔ ہاں جلدی بول دو پیارے، زیادہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس، ہم تمہیں یہی کہیں جھاڑیوں میں پھینک دیں گے، اس طرح کم از کم تمہاری جان تو بچ جائے گی، اور اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو تب بھی ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن اگر تم سچ بتا دو سب کچھ تو پھر شاید تمہیں قتل نہ کیا جائے۔ ہاں، تیروڈا میں وہ بریف کیس ہمارے حوالے کر دیا گیا ہے اور اس وقت وہ میکنو کے پاس ہی ہے۔ تم لوگوں کے بارے میں بھی میسن نے ہی مجھے اطلاع دی تھی اور میں ہی وہ بریف کیس لے کر میکنو کے پاس پہنچا تھا، یہ میری ذمہ داری تھی۔ گڈ، ویری گڈ۔ میکنو کہاں ہے؟ اس بار میریا نے سوال کیا تھا۔ ہالیڈے ونگ میں ہے، وہ وہی کی کیمپنگ میں موجود ہے، لیکن تم اس راستے سے اس تک نہیں پہنچ سکتے، تھوڑے فاصلے پر تمہیں وہ لوگ گشت کرتے ملیں گے۔ ٹھیک ہے، ہم راستہ تبدیل کیے دیتے ہیں جانے من، میریا نے کہا اور پھر ڈیگو کی طرف رخ کر کے بولی، بہتر یہ ہوگا کہ ہم اپنے کیمپ چلیں، پتہ نہیں ان بے وقوفوں نے ہمارے لیے کوئی کارروائی ابھی تک کیوں نہیں کی۔ میریا کا اشارہ شاید اپنے آدمیوں کی سمت تھا۔ میں تو اس دوران خاموشی ہی اختیار کیے رہا تھا۔ شام کی سیاہی تیزی سے بڑھتی چلی آ رہی تھی۔ میریا نے جیپ کا رخ نیب شکستہ سڑک سے جنگل میں سے گزرتی ہوئی ایک پگڈنڈی کی طرف موڑ دیا تھا۔ جنگل خاصا گھنا تھا اور کہیں دور بلندیوں سے گرتے ہوئے کسی آبشار کا شور سنائی دے رہا تھا۔ ڈیگو نے برائے ہوئے لہجے میں کہا، یہ راستہ بہت خطرناک ہے، آگے چل کر ہمیں سانپوں اور دلدلوں سے واسطہ پڑے گا، اس طرف سے گزرنا میرے خیال میں ممکن نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں، لیکن تم اطمینان رکھو، مجھے اس راستے سے گزر کر اپنے کیمپ تک پہنچنا آتا ہے، میریا نے پورا اعتماد لہجے میں کہا۔ شام کی پھیلتی ہوئی سیاہی میں ہم اس پگڈنڈی کے ایک دو شاخے پر پہنچ گئے۔ بائیں طرف پگڈنڈی کے نشانات خود رو گھاس اور انگوروں کی لمبی لمبی بیلوں میں گم ہو چکے تھے، چنانچہ میریا نے داہنی سمت کا رخ کیا۔ یہاں بھی راستہ صاف اور واضح نہیں تھا، لیکن بہرحال جیپ گزر سکتی تھی۔ یہ راستہ بڑا ہی دشوار گزار تھا اور جگہ جگہ جھاڑیوں کی جھنڈ کچل کر جیپ کو آگے بڑھانا پڑ رہا تھا۔ رفتہ رفتہ ماحول پر بالکل تاریکی چھا گئی اور یہ تاریکی آسمان پر اچانک چھا جانے والے بادلوں کی وجہ سے اور گہری ہو گئی تھی۔ ان بادلوں کے عقب میں طوفانی بجلیاں چھپی ہوئی تھی جو چند ہی لمحوں کے بعد چمکنے لگیں۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ ڈیگو کی حالت بھی اب بہتر نہیں رہی تھی۔ وہ شاید میریا کو اس طرف بڑھنے سے روکنا چاہتا تھا، لیکن اتنی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ بجلی اب بار بار چمکنے لگی تھی، بادلوں کی گڑگڑاہٹ بھی سنائی دے رہی تھی۔ دفعتاً تاریک جنگل روشنیوں سے منور ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی فائروں کی آوازیں سنائی دی، لیکن گولیاں ہماری طرف نہیں آئی تھیں۔ البتہ تیز روشنیوں نے ہمیں اپنے دائرے میں لے لیا تھا۔
और इन तेज रोशनियों की वजह से हमारी आंखें चिकन हो गई थी। मैरिया ने घबरा कर जीप को ब्रेक लगा दिए और दोनों हाथ बुलंद कर दिए। फिर वो तेज लहजे में बोली, तुम लोग भी अपने हाथ ऊपर उठा लो। अगर उन्हें हमारी किसी जरा सी जुम्बश का भी एहसास हुआ तो वो हमें गोलियों से छलनी कर देंगे। मैंने एक गहरी सांस लेकर हाथ ऊपर उठा दिए थे। ये सारा ड्रामा अजीबो गरीब था और मेरा जहन मुझे अपना साथ छोड़ता हुआ महसूस हो रहा था। रोशनियों वाले तेज रफ्तारी से हमारी जानिब बढ़ने लगे और हमें जरा भी मौका नहीं मिला कि हम जीप से छलांगे ही लगा सकते। हमें चारों तरफ से घेर लिया गया था और फिर एक कवि हैकल शख्स हमारे नजदीक आकर किसी कदर शिकस्ता अंग्रेजी में बोला, तुम सब हाथ बुलंद किए हुए नीचे उतर आओ। ख्याल रखना तुम चारों तरफ से गिरे हुए हो। मैरिया ने एक गहरी सांस ली और फिर इसी तरह हाथ बुलंद किए किए नीचे उतर आई। मैंने और डैगो ने भी उसकी तकलीद की थी। आने वाले बर्क रफ्तारी से हमारे पास पहुंच गए और थोड़ी देर कबल हमने जो हशर उस भारी भरकम आदमी का किया था वही हमारा कर दिया गया, यानी हमारे हाथ कसकर पुश्त पर बांध दिए गए। उसके बाद उन्होंने सर्च लाइटों की रोशनी में जीप का मुआयना किया और दूसरे लम्हे उनमें से एक हल्क से एक तेज आवाज निकल गई। उसने अफ्रीकी जुबान में दूसरों से कुछ कहा और दो आदमी जीप में पड़े हुए भारी भरकम आदमी को संभालने लगे। एक बार फिर उनकी आपस में गुफ्तगू शुरू हो गई थी। उन्होंने भारी भरकम आदमी के हाथ खोले और भारी भरकम आदमी उड़ाए हुए अंदाज में डैगो की तरफ झपट पड़ा। उसने डैगो को कई घूंसे रसीद किए थे। हमें गिरफ्तार करने वालों ने उसे रोका। वो आपे से बाहर हो रहा था और फिर उसने अंग्रेजी में कहा, इन सब को कुत्तों की मौत मार दो। ये इतना कहकर वो खामोश हो गया। जीप वहीं छोड़ दी गई और उसके बाद वो हमें राइफलों की जद पर वहां से आगे ले चले। मैं, मैरिया और डैगो साथ साथ चल रहे थे। मैरिया ने आहिस्ता से डैगो से कहा, यकीनन इनका ताल्लुक मैकनो से है। डैगो ने कोई जवाब नहीं दिया। वो खामोशी से आगे बढ़ता रहा था। मैरिया मेरी तरफ मुतवज्जे होकर बोली, तुम फिक्र न करना, बहरहाल किसी न किसी तरह हम अपना बचाव कर लेंगे। और हाँ सुनो, किसी किस्म की कोई अहमकाना कोशिश न करना, क्योंकि इन जंगलों में ये लोग चारों तरफ बिखरे हुए हैं। मैंने तंजिया अंदाज में कहा, मैंने तो इब्तदा ही से किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं की मैडम मैरिया, आपका हर कदम शानदार है। मेरे ये तंजिया अल्फाज सुनकर मैरिया के चेहरे पर क्या तासुरात पैदा हुए इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं हो सका था। 1 घंटे के करीब सफर करना पड़ा, लेकिन यूं महसूस होता था जैसे सारी जिंदगी इसी हैबतनाक सफर में तय हो जाएगी। हम लोग जिंदगी से बेजार हो रहे थे कि एक वादी में हमें कुछ रोशनियां नजर आईं और मैरिया ने बराए हुए लहजे में कहा, हाली डेविंग। मैं खामोश ही रहा, लेकिन मुझे अंदाजा हो गया था कि हम वहां पहुंच चुके हैं जहां ये लोग हमें ले जाना चाहते थे। मैकनो कौन है और इन तमाम लोगों ने क्या चक्कर चलाया हुआ है, ये बात मैं अब भी नहीं समझ सका था। बारहा दिल में साइका माइलर का ख्याल उभरा था और ये सोच सोच कर दिल दुखता रहता था कि बेचारी लड़की किसी हादसे का शिकार न हो गई हो। वो बड़े मुखलिसाना जज्बे के साथ अफ्रीका के उन दुश्वार गुजार हिस्सों में आई थी। जू जू रोशनियां करीब आती जा रही थी, हमें लाने वालों की रफ्तार तेज होती जा रही थी और वो हमें मजीद तेज चलने का इशारा कर रहे थे। पता नहीं इस जगह को हॉलीडे विग का नाम क्यों दिया गया था। मेरी समझ में तो कोई बात आ ही नहीं रही थी। चारों तरफ ऊंचे नीचे पहाड़ी टीले बिखरे हुए थे और ये रोशनियां इन्हीं टीलों के दरमियान से आ रही थी। वहां मैंने चूलदारियों की एक छोटी सी बस्ती देखी। उन चूलदारियों के ऊपरी हिस्से मुटियाले रंग के थे, जिनकी वजह से शायद उन्हें ऊपर से नहीं देखा जा सकता था। एक बड़े से पहाड़ी टीले के दामन में लगी हुई चूलदारी के सामने चंद लोगों ने हमारा इस्तकबाल किया। उन्हीं में एक चुस्त वर्दी में मलबूस शख्स मौजूद था जो अफ्रीकी था। फैली हुई नाक, चौड़ा जबड़ा और इंतहाई बुलंद कामत। उसका तनोतोश भी काबिले दीद था। ऊपर चमड़े की जैकेट पहनी हुई थी जिस पर एक चौड़ी बेल्ट बनी हुई थी। नीचे घुटनों तक के जूते पहने हुए थे। उसके साथ ही एक और शख्स भी मौजूद था जो ग्रे रंग के सूट में मलबूस था। रंग तो उसका भी सांवला था, लेकिन खदो खाल तीखे थे और वो अफ्रीकी नहीं मालूम होता था। उन दोनों ने हमें बगौर देखा और फिर ग्रे सूट वाला मुतखैराना अंदाज में आगे बढ़ाया और उसके मुंह से एक अजीब सी आवाज निकली। यह आवाज गालबन मैरिया को देख कर निकली थी। मैंने साफ महसूस किया था कि मैरिया ने उसे कोई इशारा किया है। मैं एक लम्हे के लिए चौंक पड़ा था, लेकिन मैंने इस बात का इजहार नहीं होने दिया। मलगजी रोशनी में यह इशारा शायद ग्रे सूट वाले ने देख लिया था। उसने साथ खड़े हुए कवि हैकल शख्स के शाने पर हाथ मारते हुए कहा, लड़की को अलग बंद करो और इन दोनों को अलग। हमें साथ लाने वाले मुझे और डैगो को लेकर पहाड़ी टीले के दामन में पहुंच गए। यहाँ एक छूलदारी लगी हुई थी। हमें दाखिल तो छूलदारी ही में से होना पड़ा था।
لیکن چولداری کا عقبی دروازہ غار کی طرف کھلتا تھا۔ اس غار میں ہمیں قید کر دیا گیا۔ عجیب و غریب قید خانہ تھا۔ ہمیں تقریباً 5 فٹ گہرائی میں اترنا پڑا تھا، اور اس کے بعد ہم جس جگہ پہنچے وہ انتہائی صاف ستھری اور شفاف تھی۔ لوہے کی سلاخوں والا ایک دروازہ لگا ہوا تھا۔ بالکل چھت پر ایک قدرتی سوراخ تھا جو غالباً قید خانے میں زندگی کا ضامن تھا۔ ہمیں لانے والوں نے دروازہ باہر سے بند کر دیا اور چلے گئے۔ ڈیگو کافی پریشان نظر آ رہا تھا۔ قید خانے میں جلتی ہوئی پیلی روشنی اس کے چہرے کو عجیب تر بنا کر پیش کر رہی تھی۔ وہ اپنے گلمچوں سے بار بار ایک بال توڑ لیتا اور اسے انگلیوں میں مسلتا رہتا۔ ابھی تک اس نے میری طرف توجہ نہیں دی تھی، لیکن تھوڑی دیر بعد وہ جیسے چونک پڑا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور اڑائی ہوئی آواز میں بولا، کیا تمہیں موجودہ صورتحال کا احساس ہو چکا ہے؟ میں نہیں سمجھا مسٹر ڈیگو، تمہارا نام جیک کروشر ہے نا؟ ہاں یہی نام ہے میرا، میں نے جواب دیا۔ تو ڈیئر جیک کروشر، اپنی بد نصیبی کا ماتم کرو کہ ہم دشمنوں میں آپ پھنسے ہیں۔ یہ بات تو میں بھی جانتا ہوں۔ نہیں، تم نہیں جانتے۔ افسوس کی بات تو یہی ہے کہ تم نہیں جانتے۔ کیا تم اس گرے سوٹ والے کو پہچانتے ہو؟ ڈیگو نے کہا، نہیں، میں نے اس سے قبل اسے کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے اس کی تصویر دیکھی ہے اور میری آنکھیں جو خد و خال ایک بار دیکھ لیتی ہیں انہیں کبھی نہیں بھولتی، سمجھے تم؟ کبھی نہیں بھولتا میں اس چہرے کو۔ مگر وہ کون ہے؟ ابو حاتم، مصری ایجنٹ ابو حاتم۔ اور یہ میکنو 100% اسی کا نمائندہ ہے۔ میرے ذہن میں جیسے ہزاروں شیشے ٹوٹ گئے۔ اتنی زور کا چناکا ہوا تھا کہ کان جنجنا گئے تھے۔ ابو حاتم بن حاتم، ان میں سے کوئی نام گولڈن اسپائرو نے لیا تھا اور مجھ سے کہا تھا کہ میں اس کا آدمی ہوں۔ تو کیا ڈیگو کا کہنا درست ہے؟ وہ بڑے اعتماد سے یہ بات کہہ رہا تھا۔ میں خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگا۔ اگر واقعی ڈیگو کا کہنا درست ہے تو میں اس سے زیادہ نہ سوچ سکا۔ ڈیگو کی آواز نے چونکا دیا تھا۔ اس کے علاوہ میری آنکھوں نے کچھ اور بھی دیکھا ہے جو شاید تم نہیں دیکھ سکے۔ وہ کیا؟ میں نے گھٹے گھٹے لہجے میں پوچھا۔ میریا اور ان کے درمیان کچھ اشارے بازی بھی ہوئی تھی اور پھر فوراً ہی ہمیں الگ الگ قید کرنے کی ہدایت جاری کی گئی تھی۔ اوہ، کیا واقعی؟ میں نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا۔ ہاں، ہم دلدل میں غرق ہو گئے ہیں۔ بہت گہری چال چلی گئی ہے۔ یہ لڑکی میریا نہیں معلوم ہوتی۔ میں پاگل ہو جاؤں گا ڈیگو، میں پاگل ہو جاؤں گا۔ یہ بتاؤ تم میرے بارے میں کیا جانتے ہو؟ تمہارے بارے میں؟ ہاں، میرے بارے میں میں کچھ نہیں جانتا۔ مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ تم بریف کیس لائے تھے۔ ڈیگو نے کہا۔ تمہیں معلوم ہے کہ بریف کیس میں کیا تھا؟ ہمیں ان چیزوں کی کھوج میں رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ کام ہائی کمان کے ہیں۔ بدقسمتی سے میں ہائی کمان کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتا۔ نہیں جانتے تو خاموش بیٹھو۔ میرے کان کیوں کھا رہے ہو؟ ڈیگو جلائے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں خاموش ہو گیا۔ اندازہ ہو گیا تھا کہ ڈیگو سے معلومات حاصل کرنا مشکل ہے۔ جاہل قسم کا آدمی تھا، چڑ گیا تو خواہ الجھنا پڑے گا۔ رات بھر کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوئی۔ ڈیگو پاؤں پھیلا کر لیٹ گیا تھا اور شاید ان حالات کے باوجود تھوڑی بہت دیر کے لیے نیند آ جاتی، لیکن ڈیگو کی خوفناک خراٹوں نے ایک لمحے پلک نہیں جھپکنے دی تھی۔ چھت کے سوراخ سے روشنی چمکی اور صبح ہو گئی۔ رات کی تاریکی میں نے کئی بار ٹرانسمیٹر پر سائکا کو ٹرائی کیا، لیکن اب دوسری طرف سے سگنل بھی نہیں مل رہے تھے۔ سائکا یقیناً اپنے تمام ساتھیوں سمیت کسی حادثے کا شکار ہو گئی تھی۔ اس کے لیے دل ضرور دکھا تھا، لیکن میں بے بس تھا، فوری طور پر کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ڈیگو اٹھ کر بیٹھ گیا تھا، لیکن اس نے گھٹنوں میں سر دیکھ کر اونگنا شروع کر دیا، اور اس کی یہ کیفیت دیکھ کر مجھے غصہ آ رہا تھا۔ دفعتاً قدموں کی آوازیں سنائی دی اور 4 مسلح افریقی سلاخوں والے دروازے کے پاس پہنچ گئے۔ ان میں سے 2 نے ہم پر سٹین گنیں تان لی اور پھر ایک نے سلاخوں والے دروازے کو کھول دیا۔ ڈیگو اچھل کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ایک مسلح افریقی نے سٹین گن کا رخ اس طرف کر لیا، دوسرے نے میری طرف انگلی اٹھا دی، گویا صرف مجھے باہر آنے کا اشارہ کیا گیا تھا۔ میں دروازے کی طرف چل پڑا۔ کتے کے بچوں، میرے ساتھیوں کے بارے میں تو کچھ بتا دو۔ ڈیگو داڑا، لیکن کتے کے بچے شاید اس کی بات کا مفہوم ہی نہیں سمجھے تھے۔ مجھے باہر نکال کر انہوں نے سلاخوں والا دروازہ دوبارہ بند کر دیا اور پھر مجھے پیچھے سے دھکیلتے ہوئے لے چلے، دروازے سے باہر چولداری میں اور پھر وہاں سے ایک اور چولداری میں، جس کے عقب میں بالکل ویسا ہی ایک کشادہ غار موجود تھا، لیکن اس غار میں عمدہ فرنیچر موجود تھا۔ ایک بڑی سی میز کے پیچھے کچھ لوگ موجود تھے۔ طویل القامت میکنو بھی تھا اور وہ شخص بھی جسے ڈیگو نے ابو حاتم کہا تھا، لیکن مجھے میریا کو دیکھ کر حیرت ہوئی جو ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس وقت وہ دلکش اور پروقار لگ رہی تھی۔ لباس بھی بہت خوبصورت پہن رکھا تھا اس نے۔
مجھے لانے والوں نے فوجی انداز میں سلیوٹ کیا اور میرے عقب میں کھڑے ہو گئے۔ ابو حاتم نے انگریزی میں کہا، اسے کرسی دو، اس طرف۔ اس نے ایک طرف اشارہ کیا۔ میرے پیچھے کھڑے ہوئے آدمیوں میں سے ایک نے کرسی اس جگہ رکھ دی۔ بیٹھو مسٹر کروشر، بیٹھ جاؤ، ابو حاتم نرم لہجے میں بولا اور میں بیٹھ گیا۔ ہم سے واقف ہو؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، میں نے جواب دیا۔ ان کو جانتے ہو؟ اس بار اس نے بیریا کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں، اگر میں کہوں کہ تم انہیں نہیں جانتے تو میں کہوں گا کہ نہیں جانتا، میں نے قدرے ظرافت سے کہا، اور ابو حاتم بے اختیار مسکرایا۔ بیریا بھی اس جواب سے محظوظ ہوئی تھی۔ ابو حاتم چند لمحے مسکراتا رہا، پھر بولا، مسٹر جیک کروشر، آپ کا تعلق یقیناً کسی ایسے ڈپارٹمنٹ سے ہوگا جو اس قسم کے کاموں میں حصہ لیتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم لوگ ابھی آپ کے بارے میں کچھ معلومات حاصل نہیں کر سکے، لیکن ہماری تمام تر کوششیں اس بات پر صرف ہو رہی ہیں کہ کوئی کام کا آدمی ہمارے ہاتھ لگ جائے اور ہم اسے کچھ اہم باتیں معلوم کر لیں۔ اس کوشش کے دوران صرف 3 افراد ہمارے ہاتھ لگے۔ ان میں سے ایک نے خودکشی کر لی، دوسرا اذیتوں کے دوران ہلاک ہو گیا، تیسرے پر ہم ہاتھ نہیں ڈال پائے تھے کہ وہ کسی کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ وہ سب سے اہم آدمی تھا۔ بہرحال ہمارا فیصلہ ہے کہ اگر اس سلسلے میں کسی شخص نے ہم سے تعاون کیا تو ہم اسے زندگی کا اعزاز دیں گے، اور اس اعزاز کی پیشکش آپ کو بھی کی جاتی ہے۔ آپ ہماری محنت کا ثمر بن جائیں تو ہم آپ کو باعزت رہائی دیں گے، دوسری صورت میں آپ کو اذیتیں دے کر زبان کھولنے پر مجبور کیا جائے گا، اور اس میں ناکامی ہوئی تو قتل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ آپ خودکشی وغیرہ کرنا چاہیں تو آزاد ہیں۔ کوئی کیپسول وغیرہ ہے آپ کے پاس؟ افسوس نہیں، میں نے جواب دیا۔ ضرورت محسوس کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ پھر ابو حاتم نے بدستور مسکراتے ہوئے پوچھا، ناشتے کی البتہ ضرورت ہے، میرے خیال میں یہ وقت ناشتے ہی کا ہے، میں نے جواب دیا، اور ابو حاتم چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ میری بے باکی پر وہ حیران ہو رہا تھا۔ پھر اس نے بیریا کی طرف دیکھا اور بیریا شانے ہلا کر بولی، اصولی بات ہے، اور پھر دیکھیے نا، انسان کو خالی پیٹ تو خودکشی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، ناشتہ کر لیں، لیکن اگر یہ وقت ضائع کرنے یا کچھ کرنے کی کوشش کی تو آپ کو ناکامی ہوگی۔ صرف ناشتے کے حصول میں ناکامی نہیں ہونا چاہیے، باقی ہر طرح کی ناکامی برداشت کی جا سکتی ہے، میں نے جواب دیا، اور ابو حاتم خاموش ہو گیا۔ میری توازے عمدہ قسم کی کافی، سینڈوچ اور دوسری چیزوں سے کی گئی تھی۔ بیریا اور ابو حاتم نے صرف کافی پی، اور پھر ابو حاتم مسکرانے لگا۔ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ ناشتے سے فارغ ہو کر میں نے کہا، آپ کی تنظیم کا سربراہ کون ہے؟ یہ آخری سوال ہونا چاہیے۔ کیا مطلب؟ اس سے قبل آپ کو دوسرے سوالات کرنا چاہیے، مثلا گولڈن اسپائرو غالباً وہ آخری آدمی ہے جسے کسی نے قتل کر دیا۔ میرے خیال میں وہ واحد آدمی تھا جسے آپ کے بارے میں اطلاع ہو گئی تھی۔ کیا آپ اس کے راستے سے ہٹ گئے تھے مسٹر ابو حاتم؟ ویری گڈ، یہ سمجھداری کی علامت ہے، گویا آپ ان معاملات سے واقفیت کا اظہار کرتے ہیں۔ مس بیریا یہاں موجود ہیں، انہوں نے بریف کیس مجھ سے وصول کیا ہے، ان کی موجودگی میں میں انحراف کیسے کر سکتا ہوں؟ ویسے مس بیریا، آپ میرے چند سوالات کے جواب دے دیں تو میں ذاتی طور پر آپ کا شکر گزار ہوں گا۔ ویسے آپ لوگوں نے جس ماحول میں مجھے پوچھ گچھ کے لیے بلایا ہے اس نے مجھے بے حد متاثر کیا ہے۔ ہمارے مذہب کے بارے میں جانتے ہوگے جیک روشر، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ معاملہ ہماری بقا کا ہے، اور اس کے لیے ہم اپنے خلاف کام کرنے والوں کو معاف نہیں کر سکتے، لیکن جہاں تک انسانیت کا تعلق ہے یہ کوشش کی جائے گی کہ اس کا جس حد تک خیال رکھا جا سکتا ہے رکھا جائے۔ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ آپ کا نام یقیناً بیریا نہیں ہوگا۔ ہاں، میرا نام بیریا نہیں ہے، اور ابو حاتم نے اسی لیے تم سے پوچھا تھا کہ کیا تم مجھے پہچانتے ہو، جس کے جواب میں تم دونوں کے درمیان کچھ دلچسپ گفتگو بھی ہوئی تھی۔ چلیے ٹھیک ہے، یہ بات مان لی گئی کہ آپ در حقیقت وہ نہیں ہے جو بن کر میرے سامنے آئی تھی اور جس حیثیت سے آپ نے بریف کیس مجھ سے لیا تھا۔ میرا پہلا سوال ہے مس میریا، یا جو بھی آپ کا نام ہو، کہ اصل میریا کہاں ہے؟ وہ ہماری تحویل میں ہے اور ہم اسے معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ کوئی کامیابی ہوئی؟ میں نے سوال کیا۔ ابھی تک نہیں، لڑکی نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ ابو حاتم اب سپاٹ نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا، غالباً اسے میرے انداز پر جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی۔